جی ملک احمد خان صاحب، تحریکیں رکتی نہیں ہیں، چلتی ہیں، چاہے کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے. اچھا سر دیکھیں، یہ بیسیکلی آپ نے میرے نزدیک اس کی جو بیسک اس تحریک کی اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اٹ از اے موومنٹ آف اوپریسڈ اگینسٹ اوپریسر. ایک یہ میچ کرتی ہے 1960s کی سول رائٹس کی اور سویلین سپریمیسی کی تحریک کو. یہ میچ کرے گی کیا ایم آر ڈی کو، یا یہ رہے گی اے آر ڈی جیسی جو پیچھے بنی تھی. اب یہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے اپنا کریکٹر بھی ڈیفائن کرنا ہے، اپنا ریزولو بھی ڈیفائن کرنا ہے. عمران خان کی حکومت اس کے ساتھ ایک سیکنڈری اور ایک اس کا ایک کانسیکوینشل بات ہے کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن اس تحریک نے جہاں سے اپنی بنیاد رکھی ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم ہائیبرڈ سسٹم کے خلاف ہیں. یہ تحریک ہم جیسے کارکنان اس میں ایک پروگریسو بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سویلین رول کی بات ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے نتیجے میں تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پر پہنچیں جہاں پر جس نے غلط کیا ہے اس کی بات سامنے آ جائے. وی وانٹ دس موومنٹ ٹو ریزالو کہ غلط ہوتا کام کیسے غلط ہے، درست ہوتا کام کیسے درست ہے. اب اگر اس کو آپ یہاں تک محدود کر لیتے ہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف کیا کرے گی، پارلیمنٹ میں جائے گی، اسٹریٹ پہ آئے گی، یہ باتیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈسکس ہو جائیں گی. آج اگر کسی نقطے پہ کنورج نہیں کیے تو کل کر سکتے ہیں، اختلافات بھی آئیں گے. آپ شور ہیں کہ کل ہو جائیں گے کنورٹ؟ کیونکہ جتنی آپ نے باتیں بتائیں اور آپ نے ظالم اور مظلوم کی جس سیاست کا حوالہ دیا، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیا کہ شاید وہ بھی صورت اختیار اور لارجر پرنسپل، یہ تو ایک دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ایک لبرل پروگریسو لیفٹ کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ کے اب نون جس کو کہ رائٹ اور ان سب چیزوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اب بغاوت کا جو علم ہے وہ آپ نے اٹھا لیا اور انہیں گیو اپ کر دیا پیپلز پارٹی نے. یہ کیا طے ہے کہ فارمیٹیو سٹیج پہ جو آپ کی پوزیشن ہو وہ جب آپ اس میں اپنی پوری پوزیشنز میں پولیٹیکل گروتھ کے ساتھ آ جاتے ہیں، ڈو یو اسٹینڈ ایٹ یور فارمیٹیو سٹیجز؟ نو سر. ان کی اپنی اپنی سائنسز ہیں. یہ ساری باتیں آگے چل کر ایسے ہی طے ہوں گی. یہ تحریک انصاف آج جس حال میں کھڑی ہے، کیا ایسے ہی فاشسٹ ٹینڈنسی کے ساتھ ساری زندگی جائے گی؟ نہیں جائے گی. انہوں نے بھی کچھ ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا، ان کو نہیں تو پارٹی ڈسبینڈ ہو جائے گی، چلے گی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ایک ایجنڈے پہ کہ فار دا ویلفیئر آف پیپل، ڈیموکریٹک رائٹس پہ ہماری بات چیت ہمیشہ ہوتی رہے گی. اور اگر آج کسی ایک نقطے پر ہم اکٹھے نہیں ہیں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سی سی کے پاس جاتے ہیں. ویل ویٹ فار دیٹ ٹائم. سی سی کے پاس جائیں گے اور فیصلہ کریں گے. لیکن آپ کے فیصلے تو پہلے دن سے تھے کہ استعفیٰ تو ہم نے دینا نہیں ہے. باقی مولانا صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹمی آپشن کی بات ہوئی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ جناب یہ آپ بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے. تو اب پیپلز پارٹی کیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں آپ کو الگ کر دیں گی؟ کیونکہ آپ کی سی سی کا موقف تو بڑا واضح ہے کہ استعفے ہم نے نہیں دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب آپ نے بات کی اور مولانا صاحب کی بھی اپنے کلپ دکھایا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم جو بنی تھی اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی. سب کو آگے لگایا. ٹھیک ہے. اب نہیں، آپ میرے منہ میں لقمہ نہ دینا، مجھے بھی بات کرنا ہے. میں فیکٹ بتا رہا ہوں. اب ایک ڈار صاحب آپ نے سوال کیا، ایک ڈار صاحب کو میں کاؤنٹر کر لوں نا، دو ڈار تو نہ آ جائے نا. تو وہ جو ہے دیکھیں پی ڈی ایم کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی. چیئرمین صاحب گئے لاہور شہباز شریف صاحب سے ملنے اور انہوں نے کہا کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ اس کی لیڈ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسلام آباد میں اس کی بنیاد رکھی. جو بلڈنگ جو بناتا ہے وہ اس کو گرانے کی خواہش مند نہیں ہوتا. آپ جو گھر بنائیں گے اس کو آپ نہیں کہیں گے گرے. ہاں 10 پارٹیوں کا وہاں پر ایک پارٹیاں ہیں، ان کا اپنا اپنا موقف ہے. ہم پہلے بھی ہماری اس سے چند دن پہلے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں جس کو ہم نے ہوسٹ کیا تھا. اس میں بھی لانگ مارچ کے حوالے سے تھی اور ہم جب پرسوں گئے تو لانگ مارچ کے حوالے سے ہم بالکل تیاری کر گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی تیار ہے. آج بھی اگر پی ڈی ایم کہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنے، ہم بھرپور تیاری میں اس وقت بھی موجود ہیں. لیکن ادھر ایک اچانک ایک فیصلہ آ گیا کہ جی نہیں، لانگ مارچ کے ساتھ استعفے ہونا بڑے ضروری ہے. اگر استعفے نہیں ہے تو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہے. تو ہم نے کہا دیکھیں آپ نے پہلے ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے استعفے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جمع کریں، پھر اس کے بعد کہا تھا ہم نے دھرنا دینا، لانگ مارچ کرنے. ہم اپنی سی سی کے پاس گئے، ہم نے اپروول لی. لہٰذا ہم آج فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ٹائم دیتا کہ ہم اپنی سی سی کے پاس جائیں اور فیصلہ کریں. ہم آج بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک موقف دیا تھا کہ ہمیں جمہوری پروسیس اس وقت تک اپنانا چاہیے. ہم گئے ضمنی الیکشنز میں، میجورٹی ضمنی الیکشن اپوزیشن نے جیتی، پی ڈی ایم نے جیتی. اس کے بعد ہم سینٹ میں گئے، ہم نے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کا اظہار کروایا.
جو ہم کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے، تو ہمیں اپنے پی ڈی ایم کے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے لا سکتے ہیں. ہم نے یوسف گیلانی کی جیت میں ان کو دکھایا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب پی ڈی ایم ہمیں ٹاسک دے گی ہم وہ ٹاسک بھی پورا کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں اب یہ چیزیں پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں، جمہوری اکثریت، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا 9 جماعتیں ایک طرف، پیپلز پارٹی ایک طرف جمہوریت پہ بلیو بھی کرتی ہے، باقیوں کے ساتھ ہو جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں آپ کو بھرپور یقین سے کہتا ہوں کہ چند دن بعد آپ پروگرام کریں گے تو آپ یو ٹرن لیں گے کہ یہ کیسے آپ نے کیا. ہم انشاءاللہ مطمئن کریں گے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو. اگر پی ڈی ایم کا حصہ رہی پیپلز پارٹی. اگر اور مگر کی بات ہونی ہے نا، اگر مطلب ہے کہ بات آج کی ہو رہی ہے نا، اب اف اینڈ بٹ پہ بات کریں تو اچھا چلے آج تک کی بات پہ پھر ہم ایک آپ کو دیکھیں اس میں یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس میں ہم جا رہے ہیں. ہمارا 4 تاریخ کو بھٹو شہید کی برسی ہے، ہم اس دفعہ پنڈی میں برسی کر رہے ہیں، بھرپور جلسہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری سی سی کی میٹنگ ہے، اس میں یہ ایجنڈے میں ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھو کہ مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی ہے، میاں صاحب سے بھی بات کی ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان نے پریس ٹاک بھی کی ہے. آپ نے ایک کلپ دکھایا اپنی مرضی کا، کچھ ہماری مرضی کا بھی دکھا دیتے ساتھ ساتھ. آپ کی مرضی کا چلے، سب کی مرضی کا، سب کے ورژن دکھاتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ ہم نے آپ کو چس نہ ہے تو آپ کہیے گا، اور سارا ورژن اس میں جو آج تک کی بات ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شیطانی آپ نے کیوں کی. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus parents